السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوری۔ پاکستان میں فقت لہو کی تلوار سونتے ہوئے اب تقریباً 2 ہفتے گزر گئے ہیں، اور من سبا نبیًا کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ اختیار عوام الناس میں سے اجہل الجاہلین کے لیول پہ جو طبقہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سب و شتم جو عام آپ لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ سب کا جو ترجمہ ہے اور اس میں سے توہین کے معنی ڈیسائیڈ کرنے، وہ اختیار بھی ظاہر ہے ان کے پاس ہی ہوگا، اور فقت لہو کی تلوار بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ریاست اور حکومت اس کا کام صرف یہ ہے کہ یا خاموش تماشائی کے طور پر دیکھتی رہے، یا جہاں کوئی طبقہ ایسا نظر آئے جس کا جوابی رد عمل تاریخی طور پر طے شدہ ہو کہ وہ پرامن ہوگا اور وہ رد عمل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کرے گا، جیسے جماعت احمدیہ، تو وہاں پر ریاست کے اہلکار جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر کا رول بھی پلے کریں، اور باقی سٹیپ بائی سٹیپ ہر جب جلوس نکلے یا ہر دفعہ جب مطالبات آئیں تو وہ ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوں، اور حکومت جب جب بھی ان کے ساتھ معاملات طے کرے اور ڈیلیں کرے تو اپنی ریٹ میں ہر دفعہ 10 قدم پیچھے ہٹ چکی ہو۔ اس تسلسل سے اگر پیش قدمی اور پسپائی کا یہی تناسب رہے تو انارکی اور لا لیسنس اور اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس اور سیلف جسٹس، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہوتے، وہ دہلیز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ دہلیز پر کی ردیف سے ہمیں امت الباری ناصر صاحبہ نے ایک نظم بھی بھجوائی تھی، جو مجھے بات کرنے سے پہلے یاد نہیں تھا، ورنہ میں رکھ لیتا، لیکن اب وہ باب سخن کے کسی اس میں ایپیسوڈ میں وہ پیش کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تو ہیں چیرہ دستی اور پیش قدمی والا دھڑا، ہم جو سلامت روی اور استقامت کے اس میں دائرے اور حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی کچھ تجارب ہیں، ہم نے بھی کچھ دیکھ رکھا ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل فنا، سلیم کوثر کے اشعار ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل فنا، سو ہم تمہیں بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے وہاں ہم ایک گواہ کا کردار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہاں پر اس وقت سلسلہ چل رہا۔ اس طرح کی پیش قدمیوں اور چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں 130 سال ہو گئے، اور پاکستان میں 53 سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور 74 میں جو آئینی امینڈمنٹ تھی اس سے بڑا اقدام پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ضیاء الحق اور اس کے بعد کی ان کی باقیات نے تو صرف سڑکیں چوڑی کی ہیں۔ جو پہلی 2 یا 3 لین کی موٹر وے تھی وہ خود جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بنا کے دے کے گئے تھے، اور پہلی دفعہ مولویوں کے اور ان جتھوں کے آگے اسمبلی کو جھکنے کی جو پریسیڈنٹ سیٹ کر کے دی تھی، وہ پریسیڈنس زیڈ اے بھٹو کے کریڈٹ پہ جاتی ہے۔ وہ اگر اس وقت اس طرح نہ کیا ہوتا تو آج کے یہ جتھے جن کو کبھی بین تو کبھی کالا دم تو کبھی پھر ریزیوم کر لیتے ہیں، یہ سٹیج نہیں آنی تھی۔ اس طرح جو ساتھ ساتھ پیرالل صحافیوں کا طبقہ چل رہا ہے، جو میڈیا کے جو آئیکانز اس وقت آپ کی سوسائٹی کی آنکھیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حامد میر جن دنوں وہاں تھے، اس کے اوصاف کے ایڈیٹر تھے، تو اس زمانے میں میں نے اور روزنامہ اوصاف میں
ایک کالم لکھا اور وہ میرا ان کے ساتھ پہلا کالم تھا. اس کا عنوان تھا ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ لائن تقریباً ہر اخبار میں چھپتی ہے، ہر میگزین میں چھپتی ہے. تو موصوف نے کہا کہ یہ تو ہم پڑھتے رہتے تھے. میں نے کہا تو میں نے جس کو آپ پڑھتے رہتے تھے میں نے اس پہ لکھ دیا. اس میں نے یہی بنیاد اٹھائی تھی کہ صحافی اور دانشور طبقہ معاشرے کی آنکھیں ہیں. اگر یہ آنکھیں دیکھنے کے بعد جسم کو اور سوسائٹی کو پیغام یہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے یا آنکھیں منافق ہیں یا اندھی ہیں. تو اس وقت ان آنکھوں کی منافقت اور ان کا اندھا پن بھی جگہ جگہ ظاہر ہے. دھوپ تو پہلے بھی تھی، لیکن اس طرح کا حال نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک یونیورسٹی کا تھیسس تھا جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کبھی کبھی ذکر کیا ہے 1-2 پروگراموں میں. تو اس میں مجھے رائٹر سے، کالمنسٹ سے، اور بلکہ اس کا عنوان ہی جو تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ اردو کالم نگاری کے 50 سال کا ادواری مطالعہ، پہلے 50 سال جو پاکستان بننے کے بعد سے. تو اس میں مجھے بعض رائٹر سے، منو بھائی سے، عطاء اللہ قاسمی، انتظار حسین، جاوید چودھری، نئے اور پرانے جو سب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، انٹرویوز کرنے کا بھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں عطاء اللہ قاسمی صاحب سے ملنے گیا تو ان دنوں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس طرح کے ایڈوائزر تھے. ان کو ایک پورا دفتر تھا ملا ہوا اور الحمرا کے ساتھ ہی کہیں بیٹھتے تھے. اور کام یہ تھا، ان کی نوعیت یہ تھی کہ جو پریس اور پبلیکیشنز کے حوالے سے وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. اب جب میں ان کے پاس وقت مقررہ پہ ان کے دفتر پہنچا تو اس وقت ہی ساتھ ہی کہیں ان کے نائب قاصد نے لا کے ٹرے رکھی ڈاک کی، جو اس میں خط اور رپورٹس کے علاوہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی تھیں. تو سارے خط کھول رہے تھے، کوئی اخبار، کوئی رسالہ خود ہی. تو جب الفضل کھولا تو وہ ایسے 4 تہوں میں وہ بند ہوتا ہے، سب جو جانتے ہیں جن کے نام پہ الفضل جاری تھا. تو اس کو کھول کے پڑھے بغیر ہی ہاتھ میری طرف بڑھا کے کہتے ہیں یہ آپ پڑھیں. تھوڑا سا ساتھ اسمائل بھی دیا. میں نے سمجھا شاید اتفاقاً دے دیا ہوگا، اور یا یہ کہ کچھ شک تو مجھے بھی گزرا، لیکن میں نے کہا اچھا جب تک بات اوپن نہیں ہوتی. تو اس کے بعد ایک آدھ اور رسالہ بھی ایسا نکلا تو جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ بھی میری طرف بڑھا دیا. تو میں نے کہا جی اس پہ پھر میں نے کہا آپ نے خوب پہچانا. تو عطاء اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں حالانکہ آپ نے تو علیہ صلی کی انگوٹھی بھی نہیں پہنی ہوئی، میں نے پھر بھی آپ کو پہچانا. تو میں نے کہا جی یہ بات میرے لیے بہرحال کسی خفت یا اس کا باعث نہیں ہے ندامت کا، بلکہ یہ لتعارف من اثر سجود والی جو بات ہے، میں تو وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ساروں کی اب احمدیوں کی شکلیں ایسی کر دی ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں آپ پہچان لیتے ہیں. لیکن میں نے ان کی بات اس لیے کوٹ کی کہ جس لیول کے بھی یہ لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں معاشرے کا حصہ بھی سمجھتے تھے، اور ہمیں دامے در میں جس حد تک ان سے ممکن ہوتا تھا اون کر کے ہمارے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے میں ان کو کسی طرح کا احساس گناہ نہیں ہوتا تھا. اب جہاں پہ آپ پاکستان کو لے آئے ہیں، میں کل بڑے سنجیدگی اور دیانتداری سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مثلا اس وقت وزیر مملکت ہیں علی محمد، آج مرے کل چوتھا دن والی بات ہے. آج اس کے پیروں کے نیچے سے اگر منسٹرشپ نکال لی جائے تو یہ اپنی سوسائٹی میں واپس جا کے پھر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے روز یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج میں نے عربی کی تعلیم لازمی قرار دے دی ہے، کل میں نے وہ ختم نبوت کے تحت ختم النبیین لفظ کا ساتھ لکھنا پورا وہ جو ایک سطری اس نے ایڈ کروایا ہے وہ ضروری کرا دیا ہے، اور پھر میں مطلب وہی تحریک لبیک کا جو مشن ہے وہ اس کا بھی مشن ہے. ان ساروں کو
ان کے اقتدار نے یہ جہنم خریدنے کے لیے انسٹیگیٹ کیا، ترغیب دلائی ہے. اور جو اس وقت کمزوری کا اور بزدلی کا اور بلو دا ڈگنیٹی جا کے کمپرومائزز کے مظاہرے کر رہے ہیں، شیخ رشید ہو گئے یا اور اس طرح کے پیر جو مذہبی امور کا ہے قادری، اب یہ ساروں کے گلے کی ہڈی بنیادی طور پر اقتدار میں رہنا بنا ہوا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اپنے عقائد میں ٹی ایل پی کے عقائد کو درست سمجھتے ہیں. یہ بات لکھ کے دینے کو ہم تیار ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان کے مطالبات کے نان سینس ہونے کے پوری طرح قائل ہیں. جس طرح پیپل پارٹی کے چودھری منظور نے اوپنلی میڈیا پہ آ کے کہا کہ انہوں نے، کاشف عباسی نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کے خیال میں فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے کہ نہیں. کہتے ہیں بالکل نہیں نکالنا چاہیے. شیخ رشید کو بھی پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے، خود عمران خان کو پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے، آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے. اور فارن پالیسی جو ہے وہ جتھوں کے پریشر کے نتیجے میں جس ملک کی بننے لگ جائے، اس ملک کا دنیا میں کوئی تشخص اور کوئی وقار اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں باقی رہتی. لیکن اتنی سی بات یوں پلٹ کے ان کو جواب دینے کے لیے جس بظاہر ادنا سی طاقت اور اخلاقی جرت کی ضرورت ہے، وہ پارلیمنٹ، کیبنٹ، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل سرکلز، ریاست اور سیاست کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہے تو یہاں تک آتے آتے آپ نے کن مدارج سے آپ گزر کے آئے، کتنی محنت سے آپ یہاں تک لے کے آئے. صلاحت کمیٹیاں آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت تھا کوئی جو اس کے پلٹ کے کہتا کہ صدر پاکستان کا کیا کام ہے کہ وہ صلاحت کمیٹیاں بناتا پھرے؟ نماز تو خدا تعالیٰ کے نبی کے ذریعے فرض ہو گئی تھی، ہو گئی فرض اس کے بعد. اسی طرح سے احترام رمضان کے آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں. بس وہ آپ مسلط جب کرتے ہیں تو پھر آپ ہی کے زیر سایہ پلنے والے جو اور لوگ ہیں وہ اس پہ جواب اٹھاتے ہیں. اس پہ پھر پرویز ہود بھائی جیسے لوگ آئیں گے سامنے، وہ آپ سے کراس کویسچننگ کریں گے. اور چونکہ آپ کی جو آپ نے لیجسلیشن کی ہوتی ہے اس کی بنیاد خدا تعالیٰ کے احکامات پر نہیں ہوتی بلکہ ریلیجوسٹی کے شو آف کے اوپر آپ کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی لیجسلیشن کی. اس کے اوپر ذرا جس کا انلائٹنڈ مائنڈ ہے وہ آپ کا بخیے ادھیڑ کے رکھ دے گا آپ کے. پھر آپ کہیں گے یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے. وہ ملائیت والے اسلام کی توہین ہو رہی ہے. بقول چودھری محمد علی صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں برٹرنڈ رسل نے جڑے خدا دا انکار کیتا سی، وہ تو اس خدا کا تو ہر شریف آدمی کو انکار ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ چرچ کا خدا تھا، وہ کرسچینٹی کا خدا نہیں تھا، اولڈ گاڈ نہیں تھا. وہ خدائے واحد و یگانہ کا انکار کرنے کے لیے جس ذہنی استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو عام طور پر بندوں میں پائی نہیں جاتی. وہ جس طرح کا خدا ان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ جس طرح کا دھڑا گھڑ کے خدا پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے وہ پیش آتی ہے. چودھری محمد علی صاحب کا ایک اڈاپٹیڈ صاحبزادہ بیٹا تھا، ناصر کہتے تھے اسے، اور کبھی کبھی ہماری ملاقات بھی ہو جاتی تھی. ان کے بھائی کا بیٹا تھا تو اس کو چودھری صاحب بیٹا کی طرح رکھتے تھے. تو ایک دفعہ وہ اب چودھری صاحب کے زیر سایہ رہیں گے تو چودھری صاحب کا جو قادر الکلامی ہے اس نے اثر کرنا ہی تھا. تو وہ ناصر نے ایک دفعہ ایک شعر لکھا، وہ ظاہر ہے کہیں چھپا تو نہیں ہوگا مگر میں بہرحال وہ مجھے حافظے میں اسی طرح یاد ہے. اس نے لکھا، نظم کہی ہوگی تو اس میں ایک شعر یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے مگر یاد رکھنا خدا اور ہے. یہ سائیکولوجیکل جو نکتہ تھا وہ تو اس وقت کا جو 17-18 سال کا لڑکا تھا اس کو پتہ تھا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ساری پھیلی ہوئی مختلف پوائنٹس تک ممتد اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے میں اب اس کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کام ہیں جو اب آپ کے لیے اس لیے کرنے مشکل ہو رہے ہیں
کہ وہ گرہیں آپ نے بڑے زور سے ہاتھوں سے دی تھیں اور اب دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں اور اب آپ کے دانت وہاں پڑ نہیں رہے۔ ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہمارا 18 سالہ لڑکا بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے اس کو جب اپنی کسی سین اور سوبرائٹی کی کیفیت سے گزر کے لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ساری اسمبلی، آپ کی پوری ریاست، آپ کی جمیع سیاست، آپ کے تمام مذہبی دھڑے، آپ کی ساری سیاسی پارٹیاں مل کر اس جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکیں کہ جانتے سارے ہیں کہ ختم نبوت کی تشریح یہ نہیں ہے اور ختم نبوت مسئلہ اسلام نہیں ہے، اس طرح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ نے ایک مقام بیان فرمایا ہے جو ایک ایکیڈیمک اور ریلیجس ایشو ہے، وہ حساس ایشو نہیں ہے۔ اس کی ایسی تشریح جو لوگوں پر مسلط کی جائے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی روح سے، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں نہیں کہہ رہا، 53 کی انکوائری کی عدالت کے ججز کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے دوسرے جسٹس جو تھے جسٹس کیانی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور جانتے ہیں سارے منسٹروں کو پتہ ہے، اور ججز نے تو ان کی اوقات اور کرتوت کا بالکل تجزیہ کر کے، وہ اتنی 250-300 صفحے کی کتاب ہے آخر، ایک پوائنٹ، بلکہ پچھلے دنوں BBC میں کسی نے چھاپا بھی ہوا تھا، وہ سوال جواب جو تھے اس وقت کے، تو چیف سیکرٹری تک سب کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور دولتانہ نے کس کس مد میں پیسے دے کے تو یہ ختم نبوت کے ایکیڈیمک ریلیجس مذہبی ماخذ سے ڈرائیو کردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ٹائٹل کو جس کی حیثیت قرآن شریف کے ان الفاظ سے طے ہوتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کو حساس مسئلہ کیسے بنا لیا آپ نے؟ آپ کو یہ حساس مسئلہ 53 میں لاکھوں روپے کے فنڈز ناجائز اور ناواجب طور پر بدنیت صحافیوں اور اخباری ٹولوں اور میڈیا آرگنائزیشنز اور ملانوں کے ہاتھوں بانٹنے کے بعد آپ نے اس کو حساس ایشو خود بنایا، 74 تک لا کے آپ نے اس کو آئینی حیثیت دی، 84 تک آپ نے اس کے ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرنے کی خاطر آرڈیننس جاری کیے، اس طرح آپ نے اس کو حساس ایشو بنایا۔ حساس ایشو تو وہ تھا ہی نہیں۔ تو جو کام اب آپ کی ساری صوبائی اسمبلیاں، آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی سینٹ، آپ کی ریاست کے ادارے مل کے یہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں کہ پلٹ کے مولوی کو کہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ بات، یہ خدا تعالیٰ نے ایک ان کو منصب دیا اور اس کا یہ مطلب ہے، اور پچھلے 1000 سال میں ائمہ اسلام اور مختلف شخصیات نے اس کی یہ تشریحیں کی ہوئی ہیں، اور وہ تشریحیں آپس میں مختلف بھی ہیں، متصادم بھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دیوبند ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے آپ وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جرت نہیں ہے۔ جن کو آج آپ آؤٹ کاسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی جرت کا دعویٰ کیے بغیر 125 سال سے اس سٹینڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، آج بھی قائم ہے کہ آپ اس تشریح میں غلطی خوردہ ہیں، اور آپ کا مولوی اس تشریح میں غلطی خوردہ نہیں بلکہ جھوٹا اور بددیانت ہے۔ اس طرح جب آپ حکومتی اور ریاستی اور آئینی اور ادارہ جاتی سطح پر پلٹ کے مذہبی ماخذ کا سٹڈی کر کے دیانتداری سے جواب دیں گے، پھر آپ کو وہ طاقت نصیب ہوگی کہ آپ اس ریلے کو روک سکیں، ورنہ ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل فنا، سو ہم تمہیں بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بدنیت اور بدبخت ٹولہ ہے جس کا جو جہاد کا کانسیپٹ تھا، آپ 125 سال تک کہتے رہے کہ قادیانی اور احمدی اور مرزائی جہاد کے منکر ہیں، بعد میں آپ نے جہادی تنظیموں کو خود بین کرنا شروع کیا، جہادی تنظیمیں آپ کے نزدیک گالی بن گئی آپ کے ملک میں، ضرب عضب اور رد الفساد آپ نے کہا کہ یہ جہاد بمانی فساد ہے۔ ہم نے صرف یہ غلطی کی تھی، غلطی کوٹ ان کوٹ،
کہ ہم نے 125 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ فسادی ہے، اس کے پیچھے نہ لگیں، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اب بھی آپ کو خود مذہبی ماخذ سے ڈرائیو کر کے اس کے سامنے علمی ایکیڈیمک سٹینڈ جب تک آپ نہیں لیں گے، گیو ان کرتے جائیں گے، یہ آپ کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے بحیرہ عرب میں پھینکے گا، یا پاکستان میں صرف یہ رہیں گے اور کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ کام آپ یقیناً اپنی بزدلی کی بنیاد پر کر گزرتے اگر آپ ایک اٹامک پاور نہ ہوتے تو۔ وہ وار لارڈز والا جو کلچر ہے نا جو آپ افغانستان دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ اٹامک پاور نہ ہوتے تو شاید وہ ورکیبل اور پریکٹیکل ہوتا۔ اب وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ لمبا نقصان کروانے سے پہلے بہت جلدی ڈراسٹک سٹینڈز آپ کو لینے پڑیں گے۔ ہم تو اب بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم۔